لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان تینوں پر رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا سے خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹیں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایمان والو، ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور راہ حق میں جو وادی بھی قطع کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے
جب ان کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ ایمان والو، ان تنبیہات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جانے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ ان پر افسوس، یہ کہاں نکلیں گے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ سو حقیقت یہ ہے کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا اور وہ اس سے خوشیاں مناتے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں؟ اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ لوگو، تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاک ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے۔ ایمان والوں کے لیے سراپا شفقت اور سراسر رحمت ہے، پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔